ہے کہ جس شخص نے پاکستان کے عزت اور وقار کے لیے ڈٹ گیا، جو قومی ہیرو ہے، اس کو جو ہے بھٹو کی طرح جو وہ بھی قومی ہیرو تھا جب بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی جو ہے شروعات کی تھیں، تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ یہ بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں، یہاں پنڈی ہی میں راجہ بازار میں جا کر وہ لہرایا تھا اور کہا تھا یہ مجھے دھمکی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ میں نے کہا جی قومی ہیرو تھا، ہم اپنی قومی ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، اور ہم نے اپنے قومی ہیرو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا اور منقطع کر دیا۔ اب جو ہے اگر عمران خان نے کو ڈونلڈ لو ایک جو ہے پھر ڈپلومیٹک کور میں امریکہ کا جو بیوروکریٹ ہے، وہ اگر ہمارے ایمبیسڈر کو، پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ چھٹی کر دو گے، یعنی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے آپ ہٹا دیں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، یہ ہے سائفر۔ اور پھر اگر اس سائفر کے ریئیکشن میں اگر عمران خان قومی سلامتی کمیٹی کا میٹنگ بلا کر، جس میں ساری عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہیں، اگر اس میں وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ، پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید مداخلت ہے، اور اس پر جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے متفقہ قومی سلامتی کونسل، سارے عسکری جو ہے سربراہان متفقہ مل کر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا سختی سے جواب دیا جائے، ایک ڈیموش لکھا جائے، اسٹرانگ ڈیموش، اس کا کنڈیمنیشن کی جائے، اور وہ ڈپلومیٹک کور کے ذریعے بھیجی گئی۔ پھر اسی کا اعادہ کرتے ہوئے جب چھٹی کر دی گئی مخلصی، اس کو عمران خان کو رخصت کر دیا گیا ڈونلڈ لو کے حکم کے تابع، اور پھر جو ہے شہباز شریف نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی، اس کا شاید خیال تھا، اور پھر ایمبیسڈر کو بلایا گیا، پاکستانی ایمبیسڈر کو، اس نے کہا جی یہ سائفر بالکل میں نے ہی بھیجا تھا اور یہی ڈونلڈ لو نے مجھے دھمکی دی تھی، اور اس کا پھر اعادہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دوسری مرتبہ بھی، اور وہ تھی سربراہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر کی سربراہی میں کیا گیا۔ سو اس میں تو کوئی شائبہ ہے ہی نہیں کہ امریکہ کے ڈونلڈ لو نے دھمکی دی اور جس کی وجہ سے پاکستان نے ماشاءاللہ عمران خان کو رخصت کر دیا۔ اور غلامی ہماری دیکھیے گا کہ ہم ایسے غلام ہیں کہ ہم نے کہا جناب بھٹو کو بھی ہم نے پھانسی دے دی تھی، ہم نے صرف عمران خان کو نکالا ہی نہیں ہے آپ کا حکم کے تابع، بلکہ ہم نے اس کو زنجیروں کے تحت پیچھے بند بھی کر دیا ہے، پابا سلاسل کر دیا، اور ہم اس کو جیل میں دکھا کے کریں۔ تو سو ایسے میں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس پر کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بات بنتی ہے؟ کیا اس میں پاکستان کی کوئی تنصیبات خطرے میں ہے؟ کیا اس میں پاکستان کا دفاع کوئی زخم پہنچا ہے؟ آفیشیل سیکریسی ایکٹ 1923، یہ تاج برطانیہ نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ اب ہم تاج برطانیہ کے غلام تو نہیں ہیں، اب ہم ایک اور سپر پاور کے غلامی کر رہے ہیں، اور اس قانون کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمارا جو ہے سامراجی قوتوں نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا۔ تو ایسا کیس پر جو ہے فرد جرم کے عائد کرنا بھی ایک توہین ہے 25 کروڑ عوام کی۔ تو اس میں نے جب استدعا کی تو عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم ایک ہی کیوں نہ اس کو یکسوئی فیصلہ ہی کریں اس کیس کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ 17 سے پہلے اس کو کیجئے گا تاکہ 17 کو فرد جرم جو ہے عائد ہونا ہے۔ پھر میں نے وہ عماد یوسف کی مثال دی کہ آپ نے جب وہ فرد جرم لگانا مقصود تھا اس پر اور شہباز گل والے کیس پر، تو آپ نے وہ 265 ڈی کی درخواست جو ہے خارج کی تھی، ہم سپریم کورٹ میں لے گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ فرد جرم لگا کر اور 2 سال کسی کو ذلیل کر کے اور اس کے بعد اس کو بری کرنا، یہ بھی تضحیک ہے قانون کی، اور یہ ضیاع ہوگا وقت کا بھی، عدالتی وقت کا بھی، اور اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔
اور سپریم کورٹ نے حماد یوسف کے اس کیس کو کالعدم قرار دے کے غیر آئینی اور غیر قانونی کر کے جناب کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، اوور رول کر دیا تھا۔ یہ دن کہاں گئے؟ میں سپریم کورٹ سے بھی بنتی کرتا ہوں، خدا را قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت دبنگ ہیں، آئیں اور آئین کو مسلم کریں، آئین کو پر عملداری یقینی بنائیں، 90 دن کے اندر الیکشنز کرائیں، کیئر ٹیکر کو چیئر ٹیکر نہ بنائیں، اور کیئر ٹیکرز کو نواز شریف کی جو ہے ایک غلام حکومت نہ بنا کے تصور دیں۔ یہ اگر امبیسڈر اس کو جو ہے سی آف کرنے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کیئر ٹیکرز انہی کی غلامی میں ابھی تک وہ جو ہے شریف برادرانی حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، اور چور اور ڈاکو اور مفرور اور سزا یافتہ نے اگر اس ملک پر جو ہے حکمرانی کرنی ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ عوام کو جو ہے اللہ مخلصی دلائے ان ڈاکوؤں چوروں سے۔ پیپلز پارٹی فلسطین پر کیوں بیان نہیں دے رہی؟ یس، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے، ان کی عظمتوں کو سلام ہے کہ جس طرح انہوں نے 5000 میزائل مارے ہیں، انہوں نے دنیا ساری کو بتا دیا ہے کہ تمہاری ساری دنیا کی جو ہے انٹیلیجنس اللہ کے جو ہے سپاہیوں کو نہیں روک سکتی۔ اور میں توقع کرتا ہوں مسلم امہ ساری اٹھے خدا را، اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے۔ ارے بھائی، اگر وہ انہوں نے غازہ میں جس طرح سے بمباری کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ فلک بوش عمارات کو زمین بوس کر رہے ہیں، جس طرح سے بچے مر رہے ہیں، جس طرح سے بوڑھے عورتیں بلک رہی ہیں، جس طرح سے چیخیں دکھا رہے ہیں، دنیا کا ضمیر کیوں کر نہیں جاگتا ہے؟ اب وہاں اسرائیل کو تو جو مرضی کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو کرے، غاصب ہے اسرائیل۔ اور یہ قبلہ اول ہمارا اسلام کا ایک فخر ہے جس پر ہم پتہ نہیں اسلامک امہ کیوں سوئی ہوئی ہے۔ اس لیے اسلامک امہ کو اور پاکستان کی حکومت کو جو سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے اس وقت، اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کاش کہ کوئی دبنگ پرائم منسٹر اور دبنگ حکومت ہوتی جو مسلمانوں کی ترجمان ہو کر اور قوم کو یک آواز کھڑا کر دیتی۔ میں دیکھتا ہوں پھر کیسے اگر یہ مسلمان جو ہے، جو 2 ارب ہیں اس وقت دنیا میں، اگر یہ صرف ایک نعرہ بھی مارے تو چیخیں نکل جائیں گی اسرائیل کی، اور امریکہ کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر وہاں بیڑا اپنا لے کر آئے۔ یہ بیڑے ہم نے دیکھے ہیں، یہ بیڑے کچھ نہیں کرتے۔ جب ایسٹ پاکستان کا ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت بھی ایک 7واں بیڑا آ رہا تھا امریکہ کا۔ یہ اپنے مفادات کے صرف جو ہے پیروی کرتے ہیں، یہ دنیا میں کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ جو ہے۔ اور سیوانی قوت جو ہے جس نے غلبہ کیا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، میں پاکستانی حکومت کو کہتا ہوں غیرت پکڑو خدا را، غیرت پکڑو، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھاؤ اور کریں۔ میں سب سے پہلے جو ہے جان دینے کو تیار ہوں، اور جو ہے جہاں کہیں گے یہ بھائی اب تم امریکہ کی تو جنگیں لڑتے ہو، یہاں تو تم نے شہادت کے درجے پیدا کیے، یہاں تو تم نے جو ہے افغانستان میں تو تم نے بھگایا سپر پاور، اس کو امریکہ کو بنا دیا، اس کی جو ہے 9/11 پر بھی تم نے جو ہے غلامی کی امریکہ کی۔ اپنے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں خدا را اپنا جو ہے جذبات کا اظہار کرتے؟ یہ بے غیرتی بس کریں، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اور سعودی عرب کو دیکھیں، 98% سعودی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن ایم بی ایس کو پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ یہودی ایمبیسڈر کو بھی بلاتا ہے اور وہ وہاں امریکہ کی غلامی میں دھسے چلے جا رہے ہیں۔ سو غیرت پکڑیں گے۔ OIC مسلم امہ کے 56 ممالک ہیں، اور وہ اتنا سا اسرائیل ہے سینے کے اوپر مونگ دل کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جو ہے اپنے بندوں کو بھی مروا رہے ہیں، اپنی زمینوں کو بھی مروا رہے ہیں، اور غزہ کو اس نے زمین بوس کر دینا ہے، لاکھوں بندہ اس نے دفن کر دینا ہے۔ عبرت کا نشان آپ کو جس طرح بھٹو کو بنایا گیا تھا اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کو بنا دیا ہے، اور اب مسلمان امہ اور دنیا دیکھ رہی ہے تماشبین بن کر۔ اٹھو جاگو خدا را، اور یہ غیرت پکڑو، اور مسلمان جہاں خون گر رہا ہے وہاں تم کم از کم پسینہ تو اپنا بہا دو۔ یہ بتائیے گا کہ اپنا زرداری صاحب اور بلحور صاحب کے ساتھ ابھی بھی کوئی ہیلو آئے ہو جاتی ہے؟ اور میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ اعتزاز صاحب آ رہے ہیں 2 بجے سماعت کے لیے؟
सुना तो है।